السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھ رہے تھے آیت نمبر 119۔ تؤمنون بالکتاب کلہ، حالانکہ تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ بالکتاب کلہ سے مراد ساری آسمانی کتابیں، یعنی تم مسلمان کو کہا جا رہا ہے کہ تم تو ساری آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور ان کو تسلیم کرتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ لیکن جو لوگ گروہی تعصبات رکھتے ہیں، جو مسلمانوں سے جیلس ہوتے ہیں، تعصبات رکھتے ہیں، ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مفاد کے خلاف نظر آنے والے ہر شخص کے دشمن بن جاتے ہیں، اور پھر بعض اوقات وہ انتقامی کارروائیاں بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر غلط پروپیگنڈا بھی لوگوں میں مشہور کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اب ان کا طریقہ کیا بتایا جائے؟ طریقہ کار جو اہل کتاب ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی اپنے خون اور مالوں کے ڈر سے کہتے ہیں کہ کہیں ہمارا مال نہ چوری کر لیں، کہیں ہمارا خون نہ کر دیں، تو ڈر کے مارے کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے۔ وَإِذَا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں چباتے ہیں، یعنی جو کچھ وہ اپنے دلوں میں غصہ اور کراہت پاتے ہیں، اس کی وجہ سے تم پر غصے سے انگلیاں چباتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ کہہ دیں اپنے غصے میں ہی تم مر جاؤ۔ اہل کتاب کو یہ کیوں کہا گیا کہ اپنے غصے میں مر جاؤ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل کتاب کے غصے سے انگلیاں چبانے پر انہیں یہ بات کہی گئی تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ دل کے حالات کو بھی جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے نبوت کے لیے منتخب کرے، اس کے فیصلوں پر کسی کا طرز عمل اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پہ اگر آپ پیاری بہنوں دیکھیں تو مومنوں کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ دشمن جو تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن اپنا نقصان کر رہے ہیں، وہ اپنے غصے کو تو عملی جامہ پہنانے کے قابل نہیں ہیں، وہ مرتے دم تک دنیا کا عذاب سہتے رہیں گے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سینوں کے راز جانتا ہے۔ ان الفاظ سے جب انسان یہ الفاظ پڑھتا ہے تو انسان محتاط ہو جاتا ہے اور اس کو یوں لگتا ہے کہ جیسے بس چوری پکڑی گئی۔ یہ جو احساس ہے نا، ایک لمحے کے لیے ایمان کی روشنی میں ضرور آتا ہے، اور اگر انسان کے اندر تھوڑی سی بھی حق پرستی ہوگی تو پھر انسان سینے کے بغض کے بارے میں شرمندہ ہو جاتا ہے اور اس سے بچنے کے بارے میں ضرور سوچتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور کافروں کے دلوں کے حال سے اپنے علیم بذات صدور ہونے کا شعور دلایا ہے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ محبت کا معاملہ دل کا ہے، جس سے وہی واقف ہو سکتا ہے جو دلوں کے راز جانتا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کافروں کے غصے اور دل کی جلن سے اپنے علیم بذات صدور ہونے کا شعور دلایا ہے کہ اگرچہ وہ زبان سے تو اپنے ایمان کا اقرار کر رہے ہیں لیکن دلوں کے راز جاننے والے سے دل کی جلن اور غصے کی آگ نہیں چھپا سکتے۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 120۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤکم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اہل اسلام کو فرقوں میں بٹا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور جب مسلمانوں کے قدم فتح و نصرت ان کے قدموں کو چومتی ہے تو منافقوں کے دلوں پر سانپ لوٹنے لگ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی عزت ان کو ایک آنکھ نہیں پاتی۔ سوال ہے کہ کسی کی دشمنی کو اس کے طرز عمل سے پہچانا جا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اس کو دوسرے کی بھلائی بری لگی، جب بھی کسی کی بھلائی کی بات سنے وہ اس کا منہ بن جاتا ہے، اس کے ایکسپریشن اس طرح کے ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسرا، اگر دوسرے کا نقصان ہو رہا ہو، مصیبت آ رہی ہو تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ دو جو طرز عمل ہے نا، اس سے منافق کا پتہ چل جاتا ہے، اہل کتاب کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اصل میں آپ کے دشمن ہیں۔ ان تمسسکم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے،
اور اگر مصیبت پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ صبر اور تقوی، صبر اور تقوی سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ یاد رکھیں، دشمن کی انتقامی کارروائیوں سے بچنے کے لیے دو طریقے اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایک تو خود کو منفی رد عمل سے بچائیں، اور دوسرا صبر اور تقوی پر قائم رہیں۔ صبر سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر حال میں حق کا پابند رکھا جائے، اور تقوی یہ ہے کہ فیصلہ کن طاقت صرف اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھی جائے۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی چالوں کے مقابلے میں مومنوں کو صبر و تقوی کا حکم کیوں دیا ہے؟ تو پیاری بہنوں، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، کافروں کی چالوں سے بچنے کا طریقہ اور علاج صبر و تقوی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی مدد و تائید کے حصول کا ذریعہ صبر و تقوی ہے۔ نمبر 3، مسلمانوں کو پستی و زوال سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہیں، یہی صبر کا تقاضا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، کیونکہ یہی خوف انسان کو دنیا کی ہر قوت کے خوف سے آزاد کرتا ہے۔ یاد رکھیں، انسان جب کسی کے منفی رویے پر صبر کرتا ہے تو اس کو یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ کہیں میرے دشمن کی چالیں اور مضبوط نہ ہو جائیں، اور اس طرح اس کو اور زیادہ برائی کرنے کا موقع نہ مل جائے۔ اور صبر کر کے انسان زیادہ کمزوری کا مظاہرہ کرے گا تو دوسروں کو شے مل جائے گی۔ یہ چیز انسان کے صبر کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نفسیاتی رکاوٹ کو دور کیا ہے کہ اگر تم صبر اور تقوی کی روش اختیار کرو گے تو ان کی چالیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے والا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے تو بڑھ کے کوئی اپنی بات میں سچا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ مدد کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ایسے موقع پر صبر کرو گے، برداشت کرو گے، اور جو کچھ وہ کر رہے کرنے دو، تو ان کی تدبیر تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچائے گی۔ آخری جملہ صبر حوصلہ دینے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا محیط ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھے کیا ہوا ہے، ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، کس وقت ان کی رسی پکڑنی ہے، کھینچنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے اپنی بات میں کوئی سچا نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں فریقوں کے اعمال کو جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، ایکسکیوز می، اس کے دل میں کیا ہے، کون کیا ظاہر کر رہا ہے، کون اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کھلا رہا ہے، کون دین سے نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محیط ہونے کا شعور اس طریقے سے دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں پر اپنے کنٹرول سے اپنے محیط ہونے کا شعور دلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کے حالات کے علم سے اپنے محیط ہونے کا شعور دلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بھلائی سے ناخوش ہونے اور برائی پہنچنے پر خوش ہونے سے اپنے محیط ہونے کا شعور دلایا ہے، اور اس لیے شعور دلایا ہے کہ انسان اپنے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی حکومت کو محسوس کریں اور اس کی آگے جھک جائیں۔ لوگ سرکشی سے باز آ جائیں، اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں، تقوی اختیار کریں اور صبر کریں، اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ مومن یقیناً اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا توکل ہی کافی ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب ہے، مالک ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔